الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وعن عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو قبل المغرب رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ جی ہاں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز کا ادا کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ 2 مرتبہ فرمایا اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ لمن شاء، جو چاہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتے، آنے والا سمجھتا کہ شاید جماعت ہو چکی ہے۔ 14 صدیاں بعد آج بھی الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ اور جاوید اور تابندہ موجود ہے۔ حرمین میں اور سعودی عربیہ یا عرب کنٹریز کی دیگر مساجد کے اندر یہ سنت آج بھی پوری طرح موجود ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، یہاں چونکہ جہالت اپنے زوروں پر ہے، یہاں چونکہ جہالت اور لا علمی بہت زیادہ ہے، تو اس سنت سے اہل ہندوستان کی ناواقفیت ہے۔ جس طرح کہ اہل ہندوستان، اہل ہند دیگر بہت ساری سنتوں سے ناواقفیت رکھتے ہیں اور لا علمی کی بنیاد پر سنتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے والے لوگوں کا خلاف بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جہالت، ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر سنت کے ساتھ بھی دشمنی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ رفع الیدین کی سنت سے ناواقفیت ہے، رفع الیدین کی سنت سے ناواقفیت ہے اور رفع الیدین کی سنت پر بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ رفع الیدین کرنے والوں کو کوئی عجیب الخلق یا عجیب الخلقت یا خلائی مخلوق قسم کی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ نماز مغرب سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق ہے۔ جب مغرب کی اذان ہو جائے، نماز مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے حوالے سے۔ اب یہاں ایک بات تو یہ سن لیں، پیارے نبی کے پیارے پیارے صحابی کہتے ہیں، ویسے سارے صحابہ پیارے ہیں، پیغمبر خود پیارے ہیں، تو پیارے نبی کے پیارے پیارے صحابی کہتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم۔ خلاص، قصہ بالکل ختم کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ لام تاکید کے لیے ہے، ضرور گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی کے اندر کوئی شک نہیں ہوگی، کوئی شک نہیں ہوگا۔ اب امام صاحب کا یہ کہنا، طلحہ بن زبیر، فرام ہندوستان، آپ کے امام کا یہ کہنا کہ جناب مغرب سے پہلے کی 2 رکعت جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس مسجد کے اندر دیوبندی اور بریلوی حضرات بھی آتے ہیں۔ اس امام صاحب کی اس بات پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں ہمارے پاس پاکستان میں گرمی بہت زیادہ ہے، تو گرمی سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا اس بات کو سن کر تکلیف ہوئی کہ امام صاحب نے کہا کہ جناب چونکہ مسجد میں دیوبندی بھی آتے ہیں لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ اس امام کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے حضور توبہ طائب ہو اور اپنے کیے پر اللہ پاک پروردگار کی جناب میں معافی کا طلبگار ہو۔
اگر یہ امام صاحب اپنے قول اور فعل پر اللہ کی بارگاہ میں نمبر 1 معافی نہیں مانگتا اور نمبر 2 روکی گئی سنت کو جاری نہیں کرنے دیتا، تو میں محمد اقبال ڈیروی پاکستانی کہتا ہوں اس امام صاحب کو فی الفور اس کے فرائض منصبی سے سبکدوش کر دیا جائے۔ جو امام سنت پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتا بلکہ بعض الناس کے مقابلے میں سنت کو متروک بناتا ہے، سنت کو چھوڑ دیتا ہے یا چھڑوا دیتا ہے، وہ اس لائق نہیں کہ وہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہو۔ اور اس امام صاحب کی جو فقاہت اور فقہ ہے وہ بھی انتہائی نالائقی پر مبنی ہے۔ حضرت امام صاحب آپ کو اہل حدیث مسجد میں دیوبندیوں کے نماز پڑھنے پر سنت کو چھڑوانے کا ایک آپ نے معاملہ کیا، مجھے بتائیے دیوبندی اور بریلوی وہ تو حرمین میں بھی جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دیوبندی اور بریلوی مسلمان وہ مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد حرام میں، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں تو با اہتمام مغرب سے پہلے کی 2 رکعت کو پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ یا تو دیوبندی بریلویوں کو حرمین جانے سے روک دیا جائے یا حرمین میں موجود اس سنت کو رکوا دیا جائے؟ کیا کبھی کسی دیوبندی بریلوی کی وجہ سے سنت کا وہاں جنازہ نکالا گیا؟ مشکات کی ایک حدیث ہے، سندن ضعیف ہے، اور دیوبندی بریلوی حضرات اس کو بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، اور یہ دیوبندی تبلیغی جماعت کے حضرات بھی اسے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ہے ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ہاں جی، تو میرے پیارے بھائی اور محترم امام مسجد صاحب، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیے، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کے اندر فقاہت عطا فرما۔ جو دماغ آپ کے دماغ میں آیا وہ تو ابلیس کا وسوسہ ہے، وہ تو ابلیس کا ایک وسوسہ ہے۔ ہاں جی، ابلیس نے آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالا کہ جناب اس سنت کو رکوا دیجئے۔ اللہ کے بندے، سنت پر تو سارا جہان بندہ قربان کر دے۔ ہاں جی، کجا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے سنت کو چھوڑتے ہیں یا سنت کو چھڑواتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو اس سنت سے آگاہ کریں۔ الحمدللہ دیوبندی اور بریلویوں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں کہ جن تک صحیح بات پہنچائی جائے تو وہ صحیح بات کو اختیار کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سنت پہ عمل، اس پر شرم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ سنت پر عمل، اس پر بزدلی اور کم ہمتی کا معاملہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے اس امام صاحب سے، اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو خدا را حضور کی سنتوں سے بھی پیار کیجئے۔ آپ لوگوں کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہو، پروردگار تو سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین، ایمان ہے تو اللہ عرش والے کو خوش کرو، ایمان ہے تو کل آپ کا پیغمبر اور آپ کا نبی آپ سے خوش ہو، ایسے اعمال کرو۔ نبی کی سنتوں سے تو بہار آتی ہے، پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے ہاں جی تو بہاریں پڑتی ہیں۔ آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ چونکہ دیوبندی بریلوی آتے ہیں لہٰذا آپ سنت کو چھڑوا دیں، تو پھر آپ دیگر سنتے بھی چھوڑ دیں۔ اگر آپ اہل حدیث امام ہیں تو رفع الیدین بھی چھوڑ دیں۔ بریلوی آپ کی مسجد میں آتے ہیں تو آپ بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیں۔ کل آپ کی مسجد کے اندر اگر اہل تشیع حضرات نماز پڑھنے آئیں، کل اگر
آپ کی مسجد میں اہل تشیع نماز پڑھنے آئے تو اپنے مقتدیوں کو یہ کہو گے کہ آج کے بعد نماز ہاتھ باندھ کر کے پڑھنا چھوڑ دو کہ ہماری مسجد میں شیعہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں؟ لوگ کہیں گے اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے. ہیں جی، شیعہ تو نعوذ باللہ جناب حضرت حسین کا ماتم کرتے ہیں، آپ کی تو عقل پر ماتم بنتا ہے. شیعہ اگر نماز پڑھنے آ جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ اب نماز میں سلام نہیں پھیرنا بلکہ اپنی رانوں پر ہاتھ مار مار کر سلام پھیرنے کا عمل کرنا ہے کہ ہماری مسجد میں شیعہ نماز پڑھنے آ گیا ہے. اس لیے میرے بھائی، کل کائنات ایک طرف، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک طرف. ہاں جی، تمام کے لیے ضروری ہے کہ سنت کو زندہ کریں. اللہ سنتوں کو زندہ کرنے پر آپ کے چہرے میں نور بھر دے گا. ابن ماجہ اور ابو داود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے حدیث سنے اور اس کو یاد کرے اور اس کو سمجھے اور اس کو آگے پہنچائے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، مطلب اللہ اس کا چہرہ نور سے بھر دے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس لیے بھائی، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے چہرے پر نور کی برسات ہو تو سنت پر خود بھی عمل کرو، سنت پر لوگوں کو بھی عمل کرنے دو. اہل بدعت کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے. آپ میں یہ بزدلی کا شرم کہاں سے پیدا ہوا کہ آپ سنت پر عمل کرنے میں ڈر پوکی، بزدلی، کم ہمتی اور شرم کا شکار ہو رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ پروردگار خالق کائنات ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام صاحب، مجھے حدیث یاد آ گئی. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم میں سے کوئی بھی بندہ مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان اور اس کی اولاد سے اور اس کے والدین سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تم میں سے کوئی بھی بندہ مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو حضور سے پیار کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور کی سنتوں پر ہم اپنی جان فدا کر دیں. حضور کی سنتوں اور حضور سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم حضور پر اپنی جان فدا کر دیں. آپ لوگوں کے لیے حضور کی سنت کو چھڑوانا اور رکوانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے، بزدلی کے شرم سے اللہ آپ کی جان چھڑائے اور اللہ آپ کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے میں نڈر اور بہادر بنائے.